313 افراد کہ جو باقی افراد کی رہنمائی کریں گے اور جو امام زمانہ کے ظہور کے ابتدائی مرحلے میں آپ کے ساتھ مکہ سے قیام کریں گے اور مکہ سے کوفہ کی طرف چلیں گے، ان 313 مرد افراد میں سے مرد کتنے اور خواتین کتنی ہیں؟ 313 میں سے 50 خواتین ہیں، باقی مرد ہوں گے، اور ان 50 میں سے 13 خواتین وہ ہوں گی کہ جنہیں رجعت کے تحت دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، جو ہمارا ابتدائی عقیدہ ہے سورہ البقرہ میں، قرآن مجید کے باقی صورتوں میں بیان ہوا۔ رجعت کا موضوع بہت مفصل ہے، وہ الگ کسی مرحلے میں بیان ہوگا۔ 13 خواتین، جن میں سے ایک مادر عمار یاسر جناب سمیہ ہیں، جنہیں یاسر ان کے شوہر کے ساتھ بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ابو جہل نے جس طرح سے ان پر تشدد کیا، ظلم کیے، لوہے کے گران گرز مارے، تازیانے چلائے، ان کے جسموں کا گوشت کاٹا گیا۔ ختمی مرتبہ جب پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا سمیہ آپ صبر کیجیے، پروردگار آپ کو ایک عظیم سعادت سے مشرف فرمائے گا۔ اور یہ امام صادق کی حدیث ہے۔ خصائص فاطمیہ میں جن 8 خواتین کا امام صادق نے نام لیا، ان میں سے سر فہرست جناب سمیہ ہیں، عمار یاسر کی والدہ۔ عمار یاسر رسول اسلام کے اصحاب میں سے وہ صحابی ہیں جنہیں پیغمبر گرامی اسلام نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا۔ کبھی بھی کیکر کے درخت پر آم نہیں اگتے۔ عمار یاسر جیسی عظیم الشان ہستی جسے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا، ان کی مادر گرامی جناب سمیہ ہیں، جنہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا ظہور امام زمانہ کے موقع پر، اور اس رجعت کے موقع پر زندہ ہو کر یہ امام کے ناصرین میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری خاتون جناب سیانہ، سوات سے، سیانہ زوجہ حزقیل۔ یہ حزقیل کون تھا؟ یہ حزقیل جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور فرعون کے خزانے کا امین اور خزانچی تھا، اور مومن آل فرعون کہلاتا ہے، جو مومن تھا۔ لیکن حزقیل کو مومنہ بنانے میں ان کی زوجہ سیانہ کا بہت کردار ہے، اور سیانہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، یہاں تک کہ فرعون کی بیٹی کی نگہداشت پر مامور تھی سیانہ، اور اس کی آرائش کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ جب اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی حزقیل کی زوجہ سیانہ، تو وہ کنگھی گری تو سیانہ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے فوراً استفسار کیا کہ کیا آپ میرے باپ کی حمد بیان کر رہی تھی؟ فرعون کا ذکر کر رہی تھی، ان کی حمد بجا لا رہی تھی؟ کہنا میں اس کی حمد بجا لا رہی تھی جو تمہارے باپ کا بھی خالق ہے، خدا وحدہ لا شریک۔ تو فرعون کی بیٹی نے جا کر یہ ساری بات اپنے باپ فرعون کو بتائی، جس کے نتیجے میں فرعون نے چند بچوں کو اس کے سامنے، سیانہ کے سامنے آگ میں پھینک دیا، اور پھر اسی کا بیٹا اس کی گود میں سے ہٹایا اور چھینا، اور اسے جب آگ میں پھینکنے لگا۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ سیانہ پریشان ہوئی، یہاں پر یہ تذبذب کا شکار ہوئی کہ اظہار برات کر لوں یا اپنے عقیدے سے منہ موڑ لوں اور فرعون کی حمایت اور حقانیت کا اعلان کر دوں، ظاہری طور پر صرف زبان سے۔ لیکن پھر اللہ نے سیانہ کی مدد کی، اور اس بچے نے کلام کیا اپنی ماں کی گود میں، حزقیل اور سیانہ کے بیٹے نے جو اس کی گود میں تھا، جسے آگ میں پھینکا جانے لگا تھا، کہ ماں صبر کرو، اللہ اس صبر کی پاداش میں تمہیں ایک عظیم سعادت سے مشرف کرے گا، اور آخری وصی مصطفیٰ امام الانبیاء کے آخری وصی کی نصرت کے لیے تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ جس کے بعد انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے انہیں آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ ختمی مرتبت کو جب معراج پر لے کے جایا جا رہا تھا، مکہ سے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف جب آپ کی سواری جا رہی تھی، تو اس مقام سے گزرتے ہوئے جس مقام پر جناب سیانہ ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور ان کی قبر بھی نہیں بنی،
تو اس مقام سے گزرتے ہوئے پیغمبر کرام اسلام نے انتہائی منفرد اور بہترین خوشبو محسوس کی. تو جبرائیل سے استفسار کیا ہے، جبرائیل یہ کیسی خوشبو؟ کہ یہ جناب سیانہ کے جلے ہوئے جسم کی راکھ کی خوشبو. یہ جناب سیانہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں امام زمانہ کے ہمراہ وہ 50 خاتون، جن میں سے 13 خواتین رجعت کریں گی، پہلے مرحلے میں یہ ساتھ دیں گی. ایک جناب سمیہ، ایک جناب سیانہ، ایک مولا متقیان کی خواہر گرامی جناب ام ایمن، اسی طرح سے رشید حجری کی بیٹی کنوا، قاف 2 نقطوں والا، یہ بھی امام زمانہ کی سپاہ میں ہوں گے. رشید حجری کون تھے؟ مولا متقیان کے جانثار اور وفادار ترین صحابہ میں سے، جنہیں صرف علی دوستی کے جرم میں شہید کیا گیا. کس طرح سے شہید کیا؟ امیر شام نے مطالبہ کیا گیا کہ علی سے اظہار برات کرو، فرمایا نہیں کروں گا. اس جرم میں، علی سے عشق اور محبت کے جرم میں، ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے اور پاؤں بھی کاٹ دیے گئے. ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، ان کی بیٹیاں، بیٹے، گھر والے، ہمسائے سب اکٹھے ہو گئے. آؤ فغان گریہ کر رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں اور سب رو رہے ہیں. اور اس لمحے رشید حجری نے کہا کہ رونا پیٹنا چھوڑو اور جلدی سے لکھنے کا سامان لے کر آؤ، تاکہ وہ فضائل اور علی سے متعلق وہ حقائق جو میرے سینے میں محفوظ ہیں میں انہیں بیان کروں، تاکہ وہ ناگفتہ نہ رہ جائے اور تم ان کو محفوظ کر سکو اور آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ. یہ کنوا، باقی سب اسی حالت میں پریشان تھے، لیکن کنوا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، لکھنے کا سامان لے کے آئیں، مولا متقیان کے فضائل کو لکھا اور ہمیشہ زندگی بھر پھر ان کی محافظت کرتی رہی، اور بعد میں وہ بھی شہید ہوئی.